السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 9واں پارہ سورۃ اعراف جاری ہے۔ 12 رکوع ہو گئے ہیں، 13واں رکوع ہم نے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہمارے احکام کو، سنستدرجہم ان قریب ہم آہستہ آہستہ گھسیٹیں گے ان کو، من حیث جہاں سے لا یعلمون وہ نہیں جانتے، واملی لہم اور میں ڈیل دے رہا ہوں ان کو، انا کیدی متین بے شک میری تدبیر زبردست ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جنہوں نے انکار کیا، کہا جنہوں نے جھٹلایا ہمارے حکام کو، یعنی ایمان لانے کے بعد ہمارے حکام پہ عمل نہیں کیا، ہماری باتوں کو نہیں مانا، تو ہم انہیں ڈیل دے رہے ہیں۔ فرعون کو اللہ نے ڈیل دی، شداد کو دی، نمرود کو دی، پھر کیسی پکڑ آئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آہستہ سے انہیں وہاں سے گھسیٹیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں انہیں ڈیل دے رہا ہوں، یعنی مہلت دے رہا ہوں کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، اور میری تدبیر بڑی زبردست ہے۔ یہاں تو یہ کہا نا میری تدبیر زبردست ہے، ایک جگہ کہا انا بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی ڈیل تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسی وہ مثال دیتے ہیں بعض کہ یہ جو پتنگ بازی کرتے ہیں، وہ جب انہوں نے وہ پیچا سا لگاتے ہیں تو وہ ڈیل دیتے جاتے ہیں، ڈور چھوڑتے جاتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں باخری ہوا تو ایک دم سے کھینچتے ہیں۔ تو وہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے نا کہ کیسے وہ کٹ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایک دم سے وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحب من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو دیوانگی تو نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، وہ تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہے۔ یعنی وہ کیوں غور نہیں کرتے جب اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو اللہ کا احکام پہنچانے والا وہ ان کے درمیان 40 سال رہا، انہوں نے اسے صادق اور امین کہا، اور ہر اپنے سارے فیصلے انہی سے کرواتے تھے، یہاں تک کہ جب حجر اسود کا جھگڑا ہوا تھا کہ حجر اسود کہاں نصب کیا جائے گا، جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو کہا جو سب سے پہلے حرم میں آ جائے گا وہی ہوگا ذمہ دار، وہی کرے گا سارا کچھ، اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا، ابھی نبوت نہیں ملی ہوئی تھی، تو سب کا صادق آ گیا، امین آ گیا، صادق ہم یعنی اس کا فیصلہ منظور ہوگا۔ اور کتنا بڑا جھگڑا انہوں نے کس طرح حل کیا کہ ایک چادر بچھا کے اس پہ حجر اسود رکھا کہ تمام قبیلے کے سردار چادروں کے کونے پکڑ لیں، یعنی سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، حجر اسود اٹھا کے اس جگہ پہ لے جائیں۔ جب وہاں لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ حجر اسود نصب کر دیا۔ اتنی بڑی لڑائی سوچنا وہ تھم گئے، یعنی ہر بات کو مانتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، جو بات ہے وہ حقیقت ہے، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی دیوانگی تو نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ بت پرستی سے منع کر رہا ہے، جھوٹے معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کر رہا ہے، اس لیے تم کہتے ہو نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس پر ہمارے معبودوں نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ تو یہ صرف اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کے عجائبات میں بھی غور و فکر نہیں کیا، وما خلق اللہ من شیء، اور جو اللہ نے کچھ بھی پیدا کیا، وَنَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، امید ہے کہ ان کی مدت قریب آ چکی ہو، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، وہ کس بات کے ساتھ اس کے بعد ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ جو جلدی مچا رہے ہیں نا کہ ہم نے تیری باتوں کو نہیں مانا، بس تو عذاب لیا، تو کہا انہیں دیکھنا چاہیے کہ آسمان زمین کی جتنی نشانیاں اور جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے سارا کچھ ان کے مسخر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ان کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ پتہ نہیں عذاب کی جلدی کیوں مچا رہے ہیں۔ تو انہیں کہو کہ ہو سکتا ہے وہ قریب آ چکی ہو، اور جب وہ آ جائے گی تو پھر کس بات کے ساتھ ایمان لائیں گے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے ڈرانے کے لیے آئے ہیں کہ جب عذاب ہے اس سے پہلے ڈر کے آگاہ ہو جاؤ اور اپنے مال درست کر لو۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اپنے مال اس سے پہلے درست کر لو کہ اللہ کا عذاب تم کو آ کے گھیر لے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں ہے۔ وَیَذَرُهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، وہ انہیں ان کی گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے نعمتیں دے کے، نعمتیں چھین کے، ہر طریقے سے انہیں ڈیل دے دے کے یہ آزما لیتے ہیں کہ کسی طرح یہ راہ راست پر آ جائے، جب وہ راہ راست پر نہیں آتا اور عذاب ہی کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں
تو یہ یاد رکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دینا پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور پھر کس بات کے ساتھ ایمان لائیں گے؟ وہ تو سرکشی میں بھٹکتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یا سلونا کا نساتی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں بتائیں قیامت کب آئے گی، ایان مرساہا، کب ہوگا اس کا واقعہ ہونا۔ کل آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اس کے وقت پر مگر وہی۔ اب اتنا جیسے لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، پہلے میں نے کئی دفعہ بات بتائی ہوئی ہے کہ جب آپ کے جس وقت اٹھنے کا ارادہ ہو، تہجد کے وقت یا اور بھی آپ نے فجر کے وقت کیا ہوا ہے، ایمان پختہ ہونا شرط ہے۔ جب آپ کا یہ یقین ہو کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے اور یہ آیت پڑھ کے سو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت پہ آپ کو اٹھا دیں گے انشاءاللہ، کہ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، کہ اس کے وقت پر اسے اللہ ہی ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، جب قیامت آئے گی نا تو آسمان زمین پہ باری ہو جائے گی۔ یعنی تم کہتے ہو نا کہ قیامت کب آئے گی، تو مجھے نہیں پتا کب آئے گی، لیکن پوری دنیا کے لیے وہ باری ہو جائے گی۔ لا تاتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گی تمہارے پاس۔ یسألونہ کا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اسی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ سے آ کے بار بار پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو آپ نے تو اس فکر میں نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ کو تو یہ فکر ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر تھی کہ ہر لمحہ میں قیامت کے لیے تیار رہوں۔ جب ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا تیرا برا ہو تو نے اس کو کوئی تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تیاری تو کوئی نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے قیامت دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ وہ جو محبت کرتے تھے نا، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوتا تھا کہ کس درجے کی محبت ہے، اس شخص کی محبت اس پائے کی ہوگی کہ اس کے بعد وہ اس حدود سے باہر نہیں نکلتا ہوگا توحید اور رسالت کے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہوگا۔ لیکن قیامت کا سوال کرنے کا اس وقت آتا ہے مزہ کہ جب ہم اس کی تیاری بھی کر رہے ہوں، کہ آپ جیسے جنہوں نے مکمل تیاری کی ہوتی ہے نا، اگر امتحانوں کی ڈیٹ آئی لیٹ ہو جانا، وہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، اچھی تیاری کی تھی یہ لیٹ کیوں ہو گئی ہے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ وقت پہ ایک چیز آ جائے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ وقت پہ اسے ظاہر کرے گا۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل کہہ دو لا املک لنفسی نفعا، نہیں میں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے نفع کا، ولا ضررا، نہ ہی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی مجھے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں۔ کتنا واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہہ دو کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہوتا، میں نے آگے بھی آپ کو کہا تھا، شاب ابی طالب میں آپ 3 سال کیوں بند رہتے، طائف کے میدان میں لہو لہان کیوں ہوتے؟ ایک عورت نے جو زہر دے کے آپ کو ارادہ کیا تھا کہ استغفر اللہ کہ آپ کی زندگی کا معاملہ ختم ہو جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ کو بتا دیا۔ تو آپ کو اختیار خود نہیں ہے اپنے نفع نقصان کے لیے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایک شخص نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، تو آپ نے کہا تھا مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، صرف کہو جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ اتنی تکلیفیں سہیں، 10 سال مکہ میں، 13 سال مدینہ میں، پھر جا کے فتح مکہ ہوا، تو اگر مجھے غیب کا علم ہوتا نا تو میں ساری بلائیاں پہلے اکٹھا کر دیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ چھوتی، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ڈرانے والا خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ سورہ یاسین میں بھی یہ آتا ہے لتنذر ما انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن، آپ تو اس کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے۔ یعنی جس کے اندر کچھ ایمان کی طلب ہے، تقوی ہے، تو وہی اس سے ڈرتے ہیں، لیکن جن کے اندر ہٹ درمی ہے، ضد ہے، سرکشی ہے، وہ آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجہا، پھر اس سے جوڑا بنایا، لیسکن علیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، فلما تغشاہا، پس جب اس پر چھا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا اللہ نے اتنے آسان طریقے سے سارا نقشہ کھینچ دیا، صرف یہ کہ تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر یہ جو میڈیا پہ جو کچھ آتا ہے استغفر اللہ، وہ اتنا یعنی فحش طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب مرد عورت پر چھا جاتا ہے، حملت حملا خفیفہ، وہ ہلکا حمل اٹھا لیتی ہے، فمرت بھی اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، فلما اسکلت، جب باری ہو جاتی ہے، یعنی جو مہینے گزرتے جاتے ہیں ظاہر وہ بھاری ہو جاتا ہے، دعوا اللہ ربہما، دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں نیک اولاد دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا،
جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو نیک اولاد دے دیتا ہے، جعل لہو شرکا، تو دونوں اس کے شریک ٹھہرانے رکھتے ہیں، فیما آتاہما، اس میں جو ان کو دیا، فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اسے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب جو میں نے پہلے بھی آپ کو بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد دینا، لیکن ساتھ ساتھ نہ کسی مزار پہ بھی جا کے کوئی دھاگے باندھ آتے ہیں، کوئی نظر مان آتے ہیں، میں یہاں یہ دیکھ چڑھا دوں گا، یہ کروں گا، لیکن دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ جیسے کشتی کا بتایا تھا، بابر میں پھنستی ہے تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، پھر انہیں اپنے جھوٹے معبود بالکل بھول جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں بھی وہ اللہ سے نیک اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہمیں نیک اولاد دے دی تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، یعنی ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو اس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن کے بجائے عبدالعزیٰ، عبد النبی، پیرا دتا، یا اس طرح کے یعنی غلام رسول، غلام نبی، اس طرح کے نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سب سے پسندیدہ نام اللہ کے نزدیک جو ہے نا عبداللہ عبد الرحمن ہے، وہ اس وجہ سے ان دونوں ناموں کا خاص ذکر کیا کہ وہ اپنے بتوں کے ساتھ عبد لگا کے ان کے نام رکھا کرتے تھے، تو یہ واضح شرک تھا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، یعنی پھر وہ کہتے اللہ انہیں بھول جاتا ہے۔ پھر اس طرح جب اللہ تعالیٰ اس سمندر سے نجات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فوراً شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، کیا وہ بھول گئے ہیں کہ ہم خشکی پر بھی انہیں عذاب دے سکتے ہیں؟ تو اسی طرح اگر یہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں پیر کی وجہ سے یہ بچہ ملا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ واضح شرک ہے۔ اور یشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں جو پیدا کچھ بھی نہیں کرتے، ہم یخلقون، خود وہ پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی ان کے نام کے ساتھ نسبت لگا دیتے ہیں اپنے بچے کی کہ جو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو آپ سوچیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ جو ہدایت دیتا ہے کیا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا جس کو ہدایت دی جاتی ہے؟ یعنی جو ہدایت دینے والا وہ تو ظاہر کامل ہے، جس کو ہدایت دی گئی وہ تو محتاج ہے، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح وہ زیادہ حق رکھتا ہے جو پیدا کرتا ہے، جو پیدا کیے گئے ان کے پاس تو اختیار ہی کچھ نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو پیدا نہیں کرتا اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، نہ ان کے لیے مدد کی طاقت رکھتے ہیں، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، یعنی نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہاری پیروی نہیں کرتے، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، یا تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، یعنی ان کو پکارنا نہ پکارنا برابر ہے، وہ تمہاری بات کو نہیں سنتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، عباد امثالکم، بندے ہیں تمہارے جیسے، فادعوہم، پس انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ تمہارا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی جن کو تم پکار رہے ہو، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تسمع من فی القبور، آپ اسے سنا ہی نہیں سکتے جو قبروں میں ہیں، اور اگر آپ وہاں سنانے جاتے بھی ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا تمہارے جیسے بندے تھے، لیکن اب تو وہ تم سے نیچے چلے گئے اس لحاظ سے کہ تم تو سنتے ہو، تم سارا کچھ کر پا رہے ہو، وہ تو اب بے بس پڑے ہیں وہاں پہ، روح ان کے پاس ہے نہیں، اللہ کے پاس جا چکی ہے، تو پھر یہ کیوں تم اس طرح ان کے ساتھ آ کے معاملہ کرتے ہو کہ ان کو پکارتے ہو کہ تمہاری بات کا جواب دیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں وہ جن سے چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم اذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ یہ اصل میں بتوں کی طرف بھی اشارہ ہے نا سارا، کہ اگرچہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو توڑا تھا نا، نہ وہ سن سکے، نہ اپنی مدد کر سکے، نہ چل کے کہیں بھاگ کے جا سکے۔ کل ادعوا شرکاءکم، کہہ دو بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدون، پھر میرے ساتھ جو تدبیر کرنی ہے کر لو، فلا تنظرون، مجھے ڈھیل نہ دینا۔ انا ولی اللہ الذین، بے شک میرا دوست اللہ تعالی، بے شک میرا دوست وہ ہے جس نے نزل الکتاب، اتاری کتاب، وهو یتولی الصالحین، اور وہ نیکوں کو دوست بناتا ہے، والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو تم پکارتے اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، نہیں وہ طاقت رکھتے تمہاری مدد کی، ولا انفسهم ینصرون، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تو انہیں بلائے بھی ہدایت کی طرف، لا یسمعون، تو وہ نہیں سنتے، وَتَرَاهُمْ، تو دیکھتے ہیں ان کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی وہ اتنی زیادہ گمراہی میں جا چکے ہیں، ظلمات میں، گمراہی کے ظلمات، اندھیروں میں اتنا بھٹک چکے ہیں کہ اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو انہیں وہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور ایسا لگتا ہے کہ تجھے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بصیرت حاصل نہیں کرتے، ظاہری آنکھوں سے تجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل کی آنکھیں جو ہیں وہ ان کی بند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، تو بصیرت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف، درگزر کرو اور نیکی کا حکم دو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کر لو، یعنی اگر وہ تیری باتوں کو نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، تم اپنے اوپر لازم کر لو کہ انہیں درگزر کرنا ہے، انہیں معاف کر دینا ہے، اور جاہلوں سے اعراض کر لو، کیونکہ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہو کہ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، اور یہاں آ گیا کہ جاہلوں سے اعراض کر لو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر بہکا دے تجھ کو شیطان، نزغن بہکا دینا، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، انہ السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اذا مسم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان کا گروہ چھو لیتا ہے، تذکروا، تو فوراً انہیں یاد آ جاتا ہے، فائز مبصرون، اس وقت وہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ اخوانہم یمدونہم، ان کے بھائی کھینچتے ہیں ان کو فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یخسرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، جب ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، قالوا، تو وہ کہنے لگتے ہیں، لو لجتبیتها، کہ تو خود کیوں نہیں اسے چھانٹ کے لے آتا، یعنی اگر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں تو اپنے اختیار سے کوئی نشانی لے آ۔ کل، آپ جواب دے دو، انما اتبع ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جب میری طرف وحی کی جاتی ہے، من ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جائے قرآن مجید، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بس اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس وقت اپنے سب کاموں کو چھوڑ کے ہمتاً گوش ہو کے اسے سنو۔ اگر کوئی ایسا کام ہے کہ اگر آپ کام میں مصروف ہیں لیکن توجہ آپ کی قرآن کی طرف ہوگی، پھر ایسا کام تو آپ کر سکتے ہیں ہلکا پھلکا، لیکن اگر جو توجہ قرآن سے ہٹا دے پھر کوئی ایسا کام آپ نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن، یہ فرض کہا گیا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم اسی وقت ہوگا جب ہماری توجہ ہوگی اس کی طرف، سمجھنے کی طرف، جب ہمارا دھیان ہوگا کہ کون کس کی بات ہے اور کس کی بات سنائی جا رہی ہے، سنانے والا بھی اس وقت افضل ہو جائے گا، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے جسے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ پہلے سیکھنے والے کو بہتر کہا، بعد میں سکھانے والے کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سیکھے گا تو آگے سکھائے گا نا، جو سیکھے گا وہی آگے سکھائے گا، اس لیے پہلے کہا کہ جس نے قرآن سیکھا، اور پھر آگے یہ کہ اس کو اپنے تک نہیں رکھا بلکہ اسے آگے بھی بتایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغ عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو جب قرآن مجید سنا جائے تو ہدایت کا ارادہ کر لیا کریں۔ کب ہوگا یہ؟ اصل میں خاموش بھی رہنے کا تب بات بنے گی جب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی آپ بات سن لیں، اس قرآن کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، اگر میں اس سے ہدایت نہیں پڑھتی، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتی، تو میں اپنی ذات پہ بھی ظلم کرتی ہوں، اس کتاب کے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہوں۔ اور پھر قرآن مجید کے یہی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے، جب ان کی امت آئے گی تو آپ سفارش ان کی نہیں کریں گے، جن کے لیے آپ یہ کہیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم اس کو پکڑنے کا بس یہ کہتے ہیں کہ 5-7 سال کا بچہ یا 10 سال کے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا کے ہم نے ایک بڑا کمال کیا، میرے بچے نے قرآن پڑھ لیا، آمین کرائی، رشتہ داروں کو بلایا، تحائف لیے، سب کچھ کیا، لیکن پلے کیا پڑا؟ جس کے لیے آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، ان کے دعوتیں دیں، پوچھو اس بچے کے پلے کیا پڑا؟ اگر اس وقت اسے کہہ دے ذرا اٹھو آپ بچے تھوڑا سی سورۃ فلق اور ناس سنا دو، تو وہ بھی زبانی نہیں سنا سکے گا، دیکھ کے سنا دے گا تو سنا دے گا۔ یہ ہم نے کیا ایک رسم بنا لی ہے، یعنی قرآن مجید کو پڑھانا بھی ایک رسم بن گیا ہے۔ جیسے پہلا روزہ رکھنا جی، روزہ کشائی، یہ عجیب ہی ماحول ہے، ویسے نانی روزہ کشائی کرائے گی یا دادی یا روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے تو اللہ کی رضا چاہو۔ اب یہ دکھاوا، ہر چیز میں دکھاوا، یہ کیوں ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے؟ کیوں نہیں آتا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، جو بھی کر رہے ہو نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اب بچے کی دیکھیں نا، بچے کی حوصلہ افزائی ہوگی،
آپ خود نہیں بچے کی حوصلہ افزائی کر سکتے، آپ اسے نہیں بتا سکتے کہ دیکھو جو آپ نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہے کہ میرے اتنے سے بچے نے روزہ رکھا اور بڑے صبر کے ساتھ رکھا، اور دیکھو اب جھوٹ بھی نہ بولنا، بہن بھائی کو ستانا بھی نہیں، مارنا بھی نہیں، اس طرح کی باتیں سمجھا کے پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ کو آپ بہت پسند آتے ہو۔ مثلا ایک بچہ آپ کے گھر میں تراویح پڑھا رہا ہے، چھوٹا بچہ، اس نے حفظ کیا ہوا ہے، اس کو آپ سراہیں کہ جب وہ 2 تراویح پڑھا چکے کہیں دیکھیں ماشاء اللہ اللہ کو آج کتنا پیار آ رہا ہوگا آپ پہ کہ میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ اور جو ہم وہ تو خیر ابھی ترجمہ نہ بھی پڑھا بچوں نے، لیکن جب شعور میں آتے ہیں انہیں ترجمہ تو پڑھنا چاہیے نا۔ تو جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تو پھر آپ غور سے سنیں یا کچھ بھی کریں، آپ کے پلے سے بھی کچھ نہیں پڑے گا، لیکن روح آپ کی پاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے اندر کا نا ایک طرف پیدا ہو جائے گی قرآن مجید کو سننے کی۔ جب اس کی طرف پیدا ہوتی ہے پھر انسان کہتا ہے کہ میں اسے پڑھ بھی لوں، اسے سمجھ بھی لوں۔ یقین جانے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید مثال بتائی تھی، میری ایک کلیگ کا فون آیا، آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہوگی، بلکہ 35 سال پہلے کی۔ مجھے کہتی ہے کہ مسز فروخ ہمارا ناظرہ آپ صحیح کروا دیں کہ قرآن پاک؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتی ہے یہ دیکھنا بڈھے طوطے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو پڑھانا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں پڑھا لوں گی۔ اچھا ناظرہ شروع کر دیا، ایک آئی وہ، اس کے بعد اس نے 3-4 کو اور بھی کہا کہ آج ہم اپنا ناظرہ قرآن پاک صحیح کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کوئی 10-12 کلیگ اکٹھی ہو گئی، ناظرہ پڑھتی رہی۔ جب انہوں نے تقریباً 2 رکوع پڑھ لیے نا، تھوڑا تھوڑا پڑھایا، 2-2 3-3 لائنیں کر کے، جب 2 رکوع ہو گئے تو میں نے کہا میری بات سنو، آپ نے 2 رکوع پڑھ لیے، ناظرہ آپ کا صحیح ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ اس میں تھا کیا؟ کہتی ہے نہیں۔ میں کہ ہم سب 17 18 19 گریڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی کتابیں ہم نے لڑکیوں کو پڑھا دیں، کتنی خود پڑھ پڑھ کے یہاں پہنچے، لیکن اس کتاب کی سمجھ ہی نہ آئی۔ میں کہ ایسا نہ کریں، ہم تھوڑا تھوڑا ترجمہ 2 آیتیں تو آپ روز پڑھتے ہو تو اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے زبانی شروع کر دیا پڑھانا، سنانے کا کوئی چکر نہیں تھا۔ جب اس طرح وہ بھی 2 رکوع ہو گئے نا، میں نے کہا بات سے نہیں کرتے ہم کہ آپ لکھ لیا کریں، عربی لکھ کے لایا کریں، میں نیچے ترجمہ لکھاؤں گی اور آپ اسے یاد کر لیا کریں۔ کہتی ہے یہ ہمیں پہلے پتہ تھا، پہلے کچی پکی پھر دوسری کلاس آنی آنی۔ کہتی ہے ہمیں پہلے اندازہ ہو گیا تھا، جب آپ نے یہ کہا تھا نا کہ ترجمہ شروع کر دیں تو ہمیں ایک شبہ تھا کہ اگلا ایک اور سٹیپ آئے گا۔ اور یقین جانے الحمدللہ انہوں نے 12 پارے عربی لکھی اور نیچے میں نے ترجمہ لکھا ہے، اور مجھے یاد کر کے پہلے 2-3 لوگوں نے سنانا شروع کیا، باقی کو میں نے کہا جس نے سنانا ہے وہ سنائے، جس نے نہیں سنانا میں اس سے نہیں سنوں گی۔ جب ان 2-3 نے سنایا تو کہتی ہیں مسز فروخ ہم مت رہے، یہ کی بات ان سے سنتی ہیں مسز سن۔ میں نے کہا میں نے تو پہلے کھلی چھٹی دی، جس نے سنانا ہے سنا لے۔ اور یقین جانے ہوتے تو 12-13 لوگوں نے سب نے الحمدللہ سنایا مجھے۔ اور اس کے بعد جب کہتی تھی مسز فروخ کوئی آیت رکھتی نا ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ اتنا یاد آ جاتی ہیں کہ ہمیں ترجمہ آتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ ساری کتابیں ہم دیکھیں، دوسری جماعت تک کے بچوں کو ہم اتنی بڑی بڑی کتابیں اور اتنی اپلیکیشن لکھنی آ جائے، انگلش میں یہ آ جائے، سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں مشکل ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ میں نے آسان کر دیا ہے۔ میں نے نہ اس کی باریکیوں میں جائیں، گرامر کی کچھ نہ جائیں، لیکن مجموعی طور پہ سمجھ تو لیں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کیا کر رہا ہے۔ ڈیٹیل تو پھر بعد میں ہو جائے گی، لیکن کچھ بنیادی تو سمجھ آئے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ میں اس سے بے خبر ہو کے بس بڑی پڑھتے جا رہی ہوں، کرتی جا رہی ہوں، تو یہ جو ہے نا طریقہ غلط ہے۔ دیکھیں یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے نا، شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن، اور قرآن مجید آیا کس لیے؟ ہدایت دینے کے لیے۔ جب میں نے اور آپ کو اس کو سمجھا ہی نہ تو پھر کیا بنے گا؟ اب دیکھیں آج میں نے پورے 5:30 شروع اس لیے کر دیا تھا، ویسے 2 منٹ کے اوپر کرتی تھی، لیکن آج آپ 10 منٹ لیٹ ہو گئے سب، صرف 4-5 آئے تھے صرف، میں نے آپ کے آنے تک میرے 2 کو پڑھا بھی دیے ہوئے تھے۔ اب تو ادھر آ رہا ہے وقت نا، 2-2 منٹ کر کے پیچھے ہی جائے گا، تو پھر تو 5:30 آنا مشکل ہوگا۔ میں نے تو اور سوچا تھا 10 روزے گزرتے ہیں تو میں ٹائم 5:15 کر دوں گی، یہی ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ پھر 1.5 گھنٹہ آسانی سے ہم 5:15 شروع کریں گے، پھر 1.5 گھنٹہ آسانی سے ہم 3 پارا کریں گے۔ آسانی سے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے سمجھنا ہے، اپنے اندر اتارنا ہے، اور اپنے اندر ایک تہیہ کر لیا کرے، آتے ہوئے بھی دعائیں پڑھتے آیا کرے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ کہ سوچ کے پڑھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کہ اللہ مجھے صراط مستقیم دینا، اور یہ راستہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، جو اس پہ عمل کرے گا وہی سیدھے راستے پہ قائم رہے گا۔ تو ہم نے کوشش کرنے، ہم سیکھیں۔ اور جو مائیں آ رہی ہیں، یہ پھر میں آپ سے دوبارہ کہہ دوں، اگر ان کی بچیاں گھر میں ہیں تو پلیز بچیوں کو طریقے سے منوا کے لے کر آئیں۔ اصل میں جوانی کی توبہ اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے نا، وہاں شیطان زیادہ بیریئر لگاتا ہے جوانیوں پہ کہ یہ نہ سیکھنے پائیں۔ اور اگر مائیں سیکھ کے کچھ انہیں کہنا شروع کر دیں تو وہ تانا کیا سنتی ہیں، اپنی زندگی گزار لی، اب ہمیں اب یوں کہتی ہیں۔
تو جب وہ خود آ کے سنیں گی پھر انہیں پتہ ہوگا کہ اگر جو انہیں یہ بتائیں، خود مائیں اس بات کا اعتراف کریں کہ ہماری بدقسمتی تھی اتنے سال اگر ہم نے نہیں سیکھا، اب اللہ نے ہمیں موقع دے دیا، ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سے محروم نہ رہ جاؤ جس سے ہم محروم رہے تھے۔ اس طرح کر کے جب انہیں آپ بتائیں گے تو یقیناً بات اثر کرے گی۔ لیکن اب رمضان میں تو خاص طور پہ سحری تو کھاتی ہیں نا بچیاں اٹھ کے، واللہ عالم اگر روزے جو نہیں رکھتی تو وہ نہیں آ سکتی ہوں گی، لیکن جو روزے رکھتی ہیں انہیں آپ کہیں روزہ رکھ کے نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کا یہاں کا ٹائم شروع ہو جائے، جب آپ نے چل کے آنا ہے تو ٹائم آپ کا شروع ہو گیا۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں پلیز کہ گھر سے بچیوں کو بھی ضرور لائیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے اگلی نسل سنوارنی ہے، ہمارے لیے انہیں صدقہ جاریہ بننا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ نے اتنی بڑی لالچ ہمیں دی ہوئی ہے کہ صدقہ جاریہ، یہ دیکھیں نا صدقہ جاریہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے یہ بھی، کہ وہ کام آخرت میں کام آئیں گے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، جو آگے پیچھے نیکی کا انتظام تمہارا ہوتا رہے گا۔ تو جب ہم نے قرآن مجید کو یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے سیکھنا ہے، میں نے جو بھی میرے پاس تھوڑا بہت بھی علم آئے گا میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گی، تو اللہ تعالیٰ اگلی راہیں آپ کے لیے کھولتا چلا جائے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا پڑھ لیں گے نا، جیسے ایک رکوع ترجمے کے ساتھ، اس کی خوبی یہ ہے قرآن پاک کی کہ جب ایک رکوع پڑھنے کے بعد آپ کو ہوگا کہ اچھا میں آگے بھی دیکھوں آگے اللہ تعالیٰ میرا کیا کہہ رہا ہے۔ تو جیسے ڈرامے کے لیے آپ ڈرامہ دیکھتی ہیں، اگلی قسط آپ اپنے ذمہ خود ہی بنا لیتی ہیں کہ اگلی قسط میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن یہ قسط آپ نے خود بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارا نچوڑ نکال کے چیزوں کا بتایا ہے۔ وہ آپ کی قسط جو بناتی ہیں وہ کبھی غلط ہو جاتی ہے کبھی صحیح ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ نے جو بتا دیا نا اگلی قسط اللہ ہی سمجھائے گا تو سمجھائے گا، ہم اپنی طرف سے تصور نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا۔ اس لیے پلیز کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں، ورنہ جب قرآن مجید اللہ نہ کرے ہمارے خلاف جب دلیل دے گا اللہ کے پاس تو کیا بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں نے بتا دیا نا کہ قرآن مجید کی آیت آگے وہ یہ کہیں گے، اور قرآن مجید یہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ مجھے بس پڑھتا ہی رہا رٹتا ہی رہا، کوئی اس نے سمجھا نہیں مجھے، تو میں اس کے حق میں کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ لیکن جس نے اسے سمجھا، جیسے یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن مجید سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اسے دن بھر بھوک اور پیاس سے روکے رکھا اور پھر تمام برائیوں سے بھی روکے رکھا، میں آج اس کی سفارش کرتا ہوں۔ قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ یہ راتوں کو جا کے مجھے پڑھتا رہا، میں اس کی تلاوت اس کی سفارش کرتا ہوں۔ روزہ اور قرآن دونوں حق میں سفارش کریں گے اور دونوں خلاف بھی کریں گے کہ اللہ اس نے روزہ تو رکھا، صرف بھوکا پیاسا رہا، باقی چیزیں نہیں چھوڑی، حرام چیزیں اسی طرح رہیں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا، سب وہ کرتا رہا اسی طرح، صرف بھوک پیاسے روکا رہا، تو میں اس کی کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ تو اس طرح جسے قرآن ویسے پڑھ لیا تو قرآن اس کے خلاف سفارش کرے گا، اور جو سمجھ کے پڑھے گا قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا، اور یہ دونوں چیزیں آگ سے بچا لیں گی۔ قرآن روزے کے لیے تو لفظ آتے ہیں نا، صوم جنتن، روزہ ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، برائیوں سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب یہ ہے نا کہ جب شیطان کا گروہ انہیں چھو لیتا ہے، جب انہیں یاد آتا ہے فوراً بصیرت حاصل کر لیتے ہیں، حالانکہ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، یعنی وہ انہیں نہیں آنے دیتے ہدایت کی طرف، وہ انہیں کھینچتے ہیں گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر کوئی کمی نہیں کرتے، یعنی شیطان نے جو اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہیں نا وہ سارے اسے دوبارہ سے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اسے یاد آتا ہے، نصیحت حاصل کرتے ہیں نا، پھر اسے کہتے ہیں نہیں دیکھ یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، ادھر ہی رہ جائے، اس میں تجھے فائدہ بھی ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، جب ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، قالوا، تو وہ کہتے ہیں لَوْ لَاجْتَبَیْتَہَا، تو اسے کیوں نہیں چھانٹ لایا، قُلْ کہہ دو انما اتبع، بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں، ما یوحیٰ الیہ، جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، ہدایت و رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، تو پھر وہی آ گیا نا، جب قرآن مجید پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو، لَهُ، وہاں سے تو خاموش رہو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، یاد کر اپنے رب کو اپنے جی میں گر گرا کر اور آہستہ آواز سے، دون الجہر، بلند آواز سے نہیں، من القول، بات کی، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، تو غفلت میں نہ پڑ جا، یعنی غافل نہ ہونے سے مراد ہے کہ جو ہی تو غافل ہوگا اللہ کی یاد سے تو پھر کیا ہوگا، شیطان حملہ کرے گا اور اپنی طرف تمہیں کھینچ کے لے جائے گا۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی بندگی سے کوئی بھی تکبر نہیں کرتے، وسبحونہ، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، ولا یسجدون، اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک سجدہ آپ لوگوں نے کرنا ہے جا کے،
تو جو فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کی بندگی سے نہ تھکتے ہیں نہ تکبر کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے تسبیح اور سجدے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت وہ فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں جانشین بنانے والا ہوں، تو نے کہا تاجل فیہا ما یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے، خون بہائے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تعریف کے ساتھ پاکی کا بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی انہیں ڈر تھا کہ شاید ہم سے کوئی قصور ہو گیا ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی بندگی کے لیے یا تسبیح کے لیے یا کہ مجھے کوئی سجدہ کرے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس فرشتے، اتنے فرشتوں کی تعداد ہے، میں نے بتایا تھا کہ کچھ فرشتے مقرر ہیں، 70,000 فرشتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روز درود بھیجتے ہیں، پہنچاتے ہیں، اور جمعے کے دن خاص طور پہ۔ قیامت تک ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ اس میں 70,000 فرشتے روز خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان کی باری نہیں آنی۔ اب سوچیں کتنے فرشتے ہوں گے، کتنے زیادہ فرشتے ہوں گے۔ پہلے تو یہ دیکھیں نا، یہاں کرامن کاتبین ہر شخص کے ساتھ ہیں، ہر شخص کے ساتھ ہیں۔ سائقن شہید ہے، کھانکنے والا گواہ بھی، اور جو نگرانی پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی ایک انسان کے ساتھ اگر اللہ نے شیطان کو مہلت دی تھی نا، ڈیل دے دی تھی، تو فرشتے بھی لگا دیے تھے ان کی نگرانی کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم استغفر اللہ، جس کے بارے میں اللہ نے واضح اعلان کر دیا تمہارا دشمن ہے، سے دشمن سمجھنا، پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ہم سارا سمجھ کے پڑھیں گے نا، تب پتہ چلے گا کہ شیطان کس کس طریقے سے ہم پہ حملے کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی تسلی یہ دیتا ہے کہ وہ بھی کر رہے، کوئی بات ہے، تم بھی کر لو گے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو دھوکہ ہے نا ہمیں، اب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر وہ استغفر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں، ہم بھی چلے جائیں تو کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا، انہوں نے اپنے مال کا حساب دینا ہے۔ یہ بالکل نہ سوچیں کہ وہ بھی کرے تو میں بھی کر لوں گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ حرج یقیناً ہوگا، کس کا ہوگا؟ جو اس کو دیکھ کے اس کی پیروی کرے گا، اس کو نقصان پہنچے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ اس نے کیا تھا میں بھی کر رہا ہوں۔ اللہ کہے گا تیرے پاس ہدایت تھی نا، تو اسے ہدایت حاصل کر لیتا، بلکہ اسے بھی ہدایت کی طرف لے آتا، وہ جو تجھے گمراہی کی طرف لے گیا۔ اس لیے کہا کہ جب دوست بناؤ، دوست سے پہلے بنانے سے پہلے دیکھ لو کہ وہ تمہیں کہیں گمراہی کی طرف نہ لے جائے۔ پھر قیامت دن کو ہوگے کہ ہائے افسوس، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اتخذ مع رسول سبیلا، میں نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا، تو اس وقت پھر حسرت رہ جائے گی نا۔ تو یہیں پہ ہم نے اللہ اور رسول کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ اعراف مکمل ہو گئی ہے، سورۃ انفال آج جاری ہے۔ سورۃ اعراف میں بس یہ دیکھ لیں، جو مجموعی طور پہ چیز ایک بتائی گئی ہے نا، وہ یہ ہے، نیکیوں اور بدیوں کا تو سارا بتا دیا گیا، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جن کے نیک اور برے عمل برابر ہیں۔ اب کوشش کریں ہمیں وہ بھی نہ آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اپنی رحمت سے داخل کر دے، یہیں پہ محنت کر لیں، ورنہ اعراف جو ہے وہ انتظار گاہ ہے، وہ ویٹنگ روم ہے۔ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہاں جب انتظار ہوگا نا، پتہ نہیں کس دن اللہ فیصلہ کرے جنت میں جانے کا، آخرکار جانا انہیں جنت میں ہے، لیکن وہ جو انتظار کی تکلیف ہے نا، وہ برداشت کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے یہیں پہ توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلنا شروع کر دیں، تاکہ انشاءاللہ پھر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہی پل صراط بھی پار کر کے انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے سورۃ انفال ہے، مال غنیمت۔ مال غنیمت کے بارے میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ وہیں پہ پڑا رہتا تھا، جو قبول ہو گیا آگ اٹھا کے لے گئی، باقی پرند چرند کھا کے مطلب ضائع ہو گیا۔ یا سالون کا نن انفال، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں۔ کل الانفال للہ، کیا تو مال غنیمت اللہ کے لیے ہے، و رسول اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے رابطہ مضبوط رکھو، واصلحوا ذات بینکم، آپس میں اپنی اصلاح کرتے رہو، واطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یعنی اس امت کو حصول ثواب کے لیے جہاد تو کہا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو مال غنیمت ایک زائد چیز ہے نا، یہ ایک تو ہے جہاد آپ جاتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ اللہ کے پاس اجر ملے گا، اب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے کہ تمہیں مال غنیمت کی صورت میں ملے گا، اور یہ اللہ رسول کے لیے ہے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے مطابق تقسیم کرتے ہیں، اس لیے تم مال غنیمت کے بارے میں آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا، یعنی مال غنیمت کی لالچ میں جہاد نہ کرنا، جہاد اللہ کے ساتھ مضبوط رہتے ہوئے کرنا ہے، اور آپس میں اصلاح کرتے رہنا ہے۔ مال غنیمت جس طرح اللہ کے حکم کے مطابق رسول تقسیم کر دیں گے اسی پہ راضی ہونا ہے۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں،
اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اس کی آیات کی، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح کی جب سورہ نوح پڑھیں گے اس میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نا کہ ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، تو انہیں ایک دم سے خوف پیدا ہوا اپنے معبودوں کے بارے میں۔ جو مومن ہیں انہیں اللہ کے بارے میں ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو اپنے معبودوں پہ جمے رہو، ایسا نہ ہو یہ تمہارے معبودوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کر دے۔ اس لیے کہا نا کہ وہ ہے یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے معبودوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے اللہ کی محبت میں سخت ہیں، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان اور زیادہ ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایمان ان میں پہلے بھی ہے اور ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کا قائم رہنا جو ہے نا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس لیے کہا کہ ان کے ایمان میں زیادہ ہو جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ کون سے لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ ومغفرۃ، بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق عمدہ۔ ایک صحابی آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ایسی نصیحت کیجیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے، میں اس کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ نے کہا تو کیا میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر اور زکوٰۃ دے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئی، ان کو کھانا کھلا۔ کہا یا رسول اللہ بس میں پھر اتنا ہی کروں گا، میں بس اتنا ہی کروں گا۔ وہ شخص چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت کا وعدہ لے گیا، کہ جنت اس کے لیے لازم ہوگی کہ اگر وہ کہتا ہے میں اسی پہ قائم رہوں گا، یہ بات معمولی تو نہیں تھی نا، پوری زندگی پہ حاوی ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا کے شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے اور لوگوں کے ساتھ اس نے معاملہ کر، یعنی دونوں چیزیں حقوق الحقوق العباد اس میں بیان کر دیے گئے۔ تو ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، بخشش ہے اور رزق عمدہ۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ ایک گروہ جو ہے وہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا، یعنی جب ہجرت پہ مجبور کر دیا تو وہ ایک گروہ تو مطلب نہیں پسند کرتا تھا چھوڑنا گھر بار کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا۔ یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ بعد ما تبین، بعد اس کے جب ان پر ظاہر ہو گیا، کانما یساقون الی الموت، گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، یعنی حق کو قبول کرنا انہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم پر موت طاری ہو جائے گی۔ وہ ہم ینظرون، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے میں اکثر کہا کرتی ہوں، وہ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کم کرنا جوانا دی موت مرنا، یعنی انہیں ایسا لگتا ہے کہ جب جہاد ہے تو پتہ نہیں ہم جہاد میں جائیں گے تو ہمیں موت کی طرف ہانک کے لے جایا جا رہا ہے، یعنی انہیں بڑا مشکل لگتا ہے یہ کام۔ اِذْ احدیٰ طائفتان، جب وعدہ کیا تم میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت میں سے دو میں سے ایک جماعت کے ساتھ، انّا لکم، یہ کہ یہ تمہارے لیے ہوگی، تودونا، تم یہ چاہتے ہو، نہ غیر ذاتی شوکت کہ بغیر کانٹے کے ہو جائے، تکون لکم، ہو تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یحق الحق، کہ وہ ثابت کر دے حق کو بکلماتی، اپنے کلام کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رہ دے۔ اصل میں ایسے ہوا تھا کہ ایک تجارتی قافلہ گزرا تھا، جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو ان کو پتہ چلا مسلمانوں کو کہ قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ان قافلے کو نا یہیں پہ روک دیتے ہیں اور پھر ان سب بہت سا مال بھی ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ادھر اسے ابو سفیان کو پتہ چلا، اس نے وہاں پیغام بھیج دیا اہل قریش کو کہ یہ مسلمان نکل رہے ہیں تو کوئی اور ایڈ ہمیں بھیج دو، مدد بھیجو ہمارے لیے۔ اب ادھر سے گروہ آ گیا مقابلے کے لیے، ادھر سے قافلہ تھا، اب قافلے کو بھی لینے کا ایک پروگرام تو یہ تھا، قافلے کو لینا ہے، وہ سے سامان روک لینا ہے یہاں پہ۔ لیکن جب وہ نکلے تو ادھر سے جب دشمن آ گیا مقابلے پہ، تب دو مطلب اختیار انہیں دیے گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرو اور فتح حاصل کر لو، دوسرا یہ تھا کہ سامان لے لو۔ اگر سامان لیتے تو کتنی دیر انہوں نے فائدہ اٹھا لینا تھا اس سے۔ اب تم چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے کے ہاتھ رکھ دے، کیونکہ وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے بھی اس لیے نکلے تھے قافلے کے لیے، کوئی میں اس طرح غزوے کا ارادہ کوئی نہیں تھا۔ وہاں پھر آ کے کہا کہ دیکھو دو اختیار ہیں، تو اکثر نے یہی چاہا کہ بغیر کانٹے کے یعنی قافلے کا کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام کو حق کے ساتھ ثابت کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ دونوں یعنی مسلمانوں کے مشرکوں کا مدبیر ہو جائے، اور آج یہاں حق اور باطل کا فرق ہو جائے۔ اور یہ بدر کا دن تھا، یہاں پہ بدر کا ہوئی لڑائی اور اس کو آپ کہتے ہیں یوم فرقان بھی کہتے ہیں،
کہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اپنے کلام کو حق کے ساتھ ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، یعنی اب کافروں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو دندناتے پھرتے تھے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اور یہ نعوذ باللہ دین چند دن کے لیے یہ نہیں چلے گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فیصلہ کیا کہ وہ کرو جو آپس میں جنگ ہے، حالانکہ نہ آپ کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان تھا، صحابہ کے پاس صرف ایمان کی طاقت تھی ان کے پاس، لیحق الحق کا تاکہ حق ثابت کر دے اللہ تعالیٰ، ویبطل الباطل اور باطل کو مٹا دے، ولو کرہ المجرمون خواہ مجرم ناپسندی کریں۔ استستغیثون ربکم جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم پس قبول کر لی تمہاری، انی ممدکم بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بالف من الملائکۃ مردفین 1000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار آئیں گے، پے در پہ آتے جائیں گے، ان میں وقفہ کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کو پتہ ہے نا جنگ بدر کے موقع پہ تو کہا تھا نا کفار نے کہ ہم نے دیکھا کہ سفید گھوڑوں پر سوار سفید لباس میں ایسے آ کے ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو فرشتہ نظر نہیں آئے تھے کیونکہ وہ پھر تھوڑے سے نہیں تو ڈھیلے پڑ جاتے، کافروں کو نظر آئے تھے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری، ولتطمئن بھی قلوبکم تاکہ اطمینان ہو جائے اس کے ساتھ ہمارے دلوں کو۔ ومن نصر نہیں ہے مدد الا من عند اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے پاس سے، ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، یعنی اصل مدد اللہ کی ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مدد کرے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور جس کو اللہ چھوڑ دے پھر سوائے رسوائی کے اس کے کوئی حصے میں چیز نہیں آئے گی۔ یہ غشیکم النعاس امانۃ منہ جب چھا رہی تھی تم پر اونگ امن کی اس کی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ اس نے اتارا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبَ اور دور کر دے عنکم تجھ سے رجز شیطان کی ناپاکی، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے، یعنی اللہ نے مدد اس لیے اتاری تھی اور آسمان سے جو پانی بھی اترا ان کے وضو کا بھی انتظام ہو گیا پانی کا، یہ سب اللہ کی طرف سے مدد اس لیے آئی تھی کہ تاکہ مومنوں کے ایمان میں اور مضبوطی آ جائے۔ یوحی ربک الی الملائکۃ جب وحی کی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف، انی معکم یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا ایمان والوں کو مضبوط رکھنا، سألقی فی قلوب الذین کفروا قریب میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب رعب، فاضربوا فوق العناق مارو ان کی گردنوں پر، واضربوا منہم کل بنان مارو ان کے ہر پور پر، یعنی کوئی پور کوئی حصہ نہ چھوڑنا، انہیں تباہ کر دو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، من یشاقق اللہ ورسولہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، گھر کا معاملہ، خوشی کا، غمی کا، میدان جنگ کا، امن کا، ہر جگہ پہ اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر ہم مخالفت کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں مسلسل، تو اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انہیں ڈھیل تو دیتا ہوں لیکن آہستہ آہستہ انہیں گھسیٹ کے لے جا رہا ہوں اس کی طرف جہاں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی ان کے اندر گمراہی پختہ کیے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے ڈھیل دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انہیں بتانا چاہتا ہے کہ اگر مہلت جو تمہیں میں دی ہے اس مہلت سے یا تو فائدہ اٹھا لو، یا پھر جس طرح تم گھسیٹے جا رہے ہو اگر اس سے ادھر ہی جاتے رہو گے تو پھر یہ سوچ لینا کہ میں تمہیں تمہاری سرکشی میں چھوڑ دوں گا، پھر میرے ذمہ تمہاری ہدایت نہیں ہے۔ اگر تم نے ہدایت کا ارادہ نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم یہ ہے تمہارے لیے، فذوقوا اسے چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ یہ کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچا کے رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگ ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ملو، فلا تولوہم الادبار تو پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا، ومن یولہم یومئذ دبرہ جو اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال سوائے اس کے کہ رخ بدلنا ہو لڑائی کا، اور متحیزا الی فئۃ یا ایسی جماعت کے ساتھ جا ملنا ہو، فقط باب غضب من اللہ تو اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا، ومأواہ جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ میدان جنگ میں کافروں کو ڈرانے کے لیے پینترا بدل دیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ ان پہ روب بیٹھ جائے، کہ یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ایسا کیا تھا، ایک گروہ وہاں کھڑا کیا، ایک وہاں، وہ جدھر جاتے تھے ادھر سے مومن وہ سمجھتے تھے اتنی بڑی تعداد ہوگی، آگ کا لو بھی کیا کہ پتہ چلے کہ اتنی جگہ پہ پھیلے ہوئے مسلمان، تو یہ اس لیے کہ رخ بدلنا ہے تب ادھر سے بدل سکتے ہیں جگہ، یا پھر کسی ایسی جماعت سے جا کے ملنا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے
کافروں پر حملہ کرنے کے لیے، پھر تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو اس سے بھاگ کے، ان کے ڈر سے بھاگ کے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے سزا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ ایک دعا ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی واتوب الیہ۔ اس دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی اس کی کثرت کریں کہ اگر میدان جنگ سے بھاگا ہوا بھی کوئی شخص ہے نا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کی وجہ سے۔ فلم تقتلوہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ میں نے کہا نا کافروں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا سفید لباس سفید گور میں آ کے مار رہے ہیں، تو اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ ان کی گردنوں پہ مارو، ان کا پور پور ان پہ مارو، تو اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوا۔ وما رمیت اذ رمیت، نہیں پھینکی تو نے جب تو نے پھینکی، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ وہ جو آپ نے مٹھی بھر کے پھینکی تھی، ایک تو ہجرت کے وقت بھی اور بدر کے موقع پہ بھی، تو اللہ نے پھینکی۔ جیسے وہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں پرندے کی شکل بناؤں گا اللہ کے حکم سے، پھونک ماروں گا ہو جائے گا پرندہ اللہ کے حکم سے، ہاتھ پھیروں گا پیدائشی اندر کوڑی پہ وہ اللہ کے حکم سے اچھا ہو جائے گا، مردوں کو میں اللہ کے حکم سے زندہ کروں گا۔ ایسا یہاں بھی یہ ہے کہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ آزمائے مومنوں کو اپنی طرف سے آزمانا اچھی طرح۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ ہے تمہارے لیے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدُ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ وَإِن تَسْتَفْتِحُوا، اگر تم فتح مانگو، فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، آ چکے تمہارے پاس فتح۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، وَخَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم دوبارہ کرو گے نہ تو ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تو تمہاری جماعت تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، وہ کثرت وہ کتنی ہی زیادہ ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ان کو کافروں کو پھر دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اب بھی تم توبہ کر لو گے، ایمان لے آؤ گے تو ٹھیک ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ورنہ اگر تم اپنی جماعت پر اتراتے رہے اور اپنے سامان جو جنگی سامان ہے اس پہ اتراتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ ولا تولوا، نہ تم پھرو عنہ اس سے، وانتم تسمعون، اور تم سنتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے سب کچھ۔ ولا تکونوا کالذین، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی منہ سے کہہ دیا سمعنا اور ساتھ کیا سہینا، کہ ہم نے نافرمانی کی، یعنی سننے کی ان کے اندر کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ ہم اس بات کو سنیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین جاندار اللہ کے نزدیک بہرے گونگے اندھے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ جیسے پیچھے کہا تھا اولئک کالانعام، یہ چپایوں کے مانند ہے، بل هم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر جان لیتا اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بلائی، لاسمعہم، تو انہیں ضرور کچھ سنا دیتا۔ ولو اسمعہم، اگر انہیں سنا بھی دیتا نا، لتولوا، تو وہ پھر جاتے، معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی اول تو وہ سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے سنا بھی دیتا نا تو ان کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ ان کے اندر سرکشی جو ہے نا وہ بڑھ چکی ہے۔ یا الذین آمنوا نستجیب للہ وللرسول، اے ایمان والو کہا مانو اللہ اور رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، جو تمہیں زندہ رکھے، وعلم، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے آدمی اس کے دل کے درمیان، ورنہ الیہ تحشرون، یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی جو شخص دیر کرتا ہے نا کہ اللہ کی بات سن کے اس کے کہنا ماننے میں، تو اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ حالانکہ رسول اس طرح بلا رہا ہوتا ہے جو انہیں زندگی دیتا ہے، جس میں ان کے لیے بہتری ہے، ہدایت ہے، تو اگر وہ اس کی بات کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آدمی اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد اگر انہیں موت اسی حالت میں آ جاتی ہے تو انہیں خیال ہونا چاہیے کہ اگر وہ اللہ رسول کی بات نہیں مانتے تو آخر کار انہیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، اور سارے حالات ان کے کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ یہ وہی حدیث قدسی آگے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر دل میں جھانک کر دیکھتا ہوں، جہاں اپنے لیے جگہ پاتا ہوں وہاں قیام کرتا ہوں، اور جہاں میری جگہ نہیں ہوتی میں وہاں نہیں جاتا۔ پھر واتقوا، ڈرو فتنۃ، آزمائش سے، لا تصیبوا الذین ظلموا، جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، منکم، تم میں سے، خاص طور پر، وعلم، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی جب کسی کو برائی دیکھو تو اس کے روکنے کی کوشش کرو، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو منع نہ کرنے والے بھی اسی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اس لیے کوشش کرتے رہو کہ جہاں برائی دیکھو، کہ جب تم برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روک دو، نہیں روک سکتے زبان سے روک دو، نہیں روک سکتے کم سے کم دل سے برا جانو، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اور ہم میں یہ بات بھی ختم ہو چکی ہے کافی حد تک، ہم بیٹھے رہتے ہیں آرام سے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، یہ نہیں سمجھتے
کہ اگر برا لگ رہا ہے تو وہاں سے اٹھ کے جا کے اللہ کو تو راضی کر لینے، کم از کم اپنا معاملہ تو کلیئر کر لیں، لیکن ہم وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ بنی اسرائیل پر لعنت اس وجہ سے کی گئی تھی، جب وہ کسی کو برائی کرتے دیکھتے تھے منع نہیں کرتے تھے، اور اگلے دن نہیں کہ ہم پہ اللہ ہمنے والا ہو جاتے تھے۔ اور یہ برائی پھیلتی اسی طریقے سے ہے۔ یہ شادی کی جتنی رسوم آئی ہیں یا یہ وفات کے وقت کی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمسائے نے بلایا نا، دیکھو نا اس نے کل پہ بلایا، چیلم پہ بلایا، اب نہیں جاؤں گی تو ہمسایہ ناراض ہو جائے گا۔ پہلے یہ دیکھیں کہ جس کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے وہ اللہ رسول کے مطابق ہے، پھر تو آپ جائیں۔ اس طرح شادیوں پہ میں نے دیکھا شروع میں اتنے لوگ بیزار ہوتے تھے کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، رات کے 11 ساڑھے 11 ہو رہے ہیں، کھانا آ نہیں رہا، ڈیک لگے ہوئے ہیں، پاگل ہوئے ہیں لوگ، اور بچے نیند سے بدحال ہو رہے ہیں، آ کے بیمار ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن بربرا رہے ہیں لیکن اٹھ کے نہیں آنا، بربراتے ہیں لیکن اٹھ کے نہیں آنا، چاہے رات کے 2 بجیں، 2 بجے اکثر لوگ 2 بجے گھر آتے تھے۔ اب تو یہ اللہ کا شکر ہے پابندی لگ گئی ہے کہ اس کے بعد ہال لائٹ ہی بند ہو جاتی ہیں، ورنہ ان کے باس میں ہو تو ابھی بھی اٹھ کے نہ آئیں۔ تو یہ چیز ہے نا کہ جب اللہ کی نافرمانی کو ہم شروع میں نہیں روکیں گے نا، یا برا سمجھتے ہوئے خود اٹھ کے بائیکاٹ نہیں کریں گے تو برائی پھیلتی چلی جائے گی۔ برائی کو پھیلانے والے میں اور آپ ہی ہیں نا، ہم انہیں نہ رواج دیں، نہ انہیں زیادہ شے دیں تو باتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم ہی ان کی مدد اس طرح پھر کرتے ہیں، اللہ وہی نا کہ خود ہم پہ اللہ ہمنے والا ہو جاتے ہیں، وہی رسمیں پھر ہم خود بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں نے کی تھی نا، مجھے بلایا تھا تو مجھے بھی تو کرنی پڑے گی، میں نے اسے بلانا ہے۔ تو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے مجھے اپنی طرف بلایا تھا تو میں گئی نہیں، تو پھر اللہ مجھے دوبارہ کب بلائے گا؟ تو اس سے بہتر ہے کہ جب اللہ کی دعوت ہے ہم لبیک کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ آگے ہو کے تھام لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم چل کے آؤ، میں بھاگ کے آتا ہوں، تم 1 قدم آؤ میں 10 قدم آتا ہوں۔ لیکن ہم تو برائی میں ایسے چاہتے ہیں، 10 قدم بھر کے وہ 10 قدم گیا میں 15 قدم جاؤں گا، وہ 15 گیا میں 20 چلوں گا، ہم برائیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہ کیا ہمیں حکم ہے، فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں سبقت لے کے جانا ہے، برائیوں میں نہیں۔ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کیا کرو۔ یعنی کہاں ہمیں رہنمائی نہیں ملتی؟ یہ جو آیت ہے نا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہر میدان میں ہے کہ جہاں بھی تمہیں کوئی واسطہ پڑ رہا ہے تو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرنا، گناہ اور زیادتی میں ساتھ نہ دینا۔ لیکن ہمارا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اور اللہ کرے یہ رمضان ہم میں تبدیلی لائے بغیر واپس نہ جائے۔ ہم پکا ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم برائیوں سے بچیں گے انشاءاللہ، پھر تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد کرے گا، ورنہ کوئی نہیں ہے۔ بس کرو، تم یاد کرو اذا تم قلیل، جب تم کم تھے، مستضعفون کمزور خیال کیے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، فآواکم اس نے تمہیں پناہ دی، وایدکم بنصرہ اور مدد کی تمہاری اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم من الطیبات رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی سورج یاد آئی ہے 30ویں پارے کی تو بتائیں بھلا، کہ جس نے تمہیں امن بھی دیا اور کھانا بھی کھلایا۔ لیلاف قریش الاف نوریت الشیب السیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، کہ تمہیں ڈر تھا اچک لیے جائیں گے، لیکن اللہ نے کیسے تمہیں وہیں پہ امن دے دیا، اور پھر تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق بھی دیا کہ جب تم بھوک پیاس سے دو چار تھے اللہ نے تمہاری مدد کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تخونوا اللہ، نہ تم خیانت کرو اللہ کی و رسول کی، وتخونوا اماناتکم، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، انتم تعلمون، تم جانتے ہو۔ یعنی امانت کا تمہیں پتہ ہے، ایک امانت ہے اللہ نے تمہارے سپرد کی، دوسری یہ کہ تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا وہ بھی امانت ہے، اور پھر جو بندے آپس میں ایک دوسرے کی امانت رکھتے ہیں اس کو بھی صحیح طرح ادا کرنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ ایمانتیں اس کے حقداروں کے سپرد کر دو۔ اور جہاں لین دین کا اپنے قرض کا معاملہ پڑا تھا وہاں بھی تھا کہ اگر کوئی چیز تم ایک دوسرے پہ اعتبار کر کے کوئی چیز گروی رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی امانت سے واپس لوٹا دے، اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی ایمانتوں کی حفاظت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ نہیں دیتے تھے جس میں یہ نہیں کہتے تھے لا دین لہ لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کا وعدہ نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جس نے ایمانت کا خیال نہیں کیا۔ یعنی ایمان اور وعدے کا پورا کرنا یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں ہماری۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور اولاد آزمائش ہے۔ بیٹے کو اللہ نے کہا نعمت ہے، بیٹی کو کہا رحمت ہے۔ مال بھی کہا کہ جس کو مال ملا اور اس کو اللہ نے سمجھ دی کیسے خرچ کرنا ہے تو وہ قابل رشک ہے بندہ، لیکن یہاں کیا کہہ دیا کہ یہ آزمائش ہے۔
یعنی اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے، اولاد کی باتیں مانیں گے، اللہ کی نافرمانی میں آزمائش بن گئی۔ اسی طرح اگر ہم جو مال ہے وہ ایسی جگہ پہ خرچ کریں گے جس کی جگہ اللہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ جب نیکی پہ خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور لیکن شیطان کیا کہتا ہے کہ بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرو۔ تو یہ دونوں فرق ہیں، تب یہ آزمائش بن جاتی ہے، ورنہ یہی اولاد اور مال باعث رحمت بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفسکم قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا حکم ہے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم پہلے خود قابل عمل بنیں، اپنے اوپر ایک لاگو کریں کہ ہم نے اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، اور بچوں کو پیار پیار سے سمجھاتے رہنا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ جب ہم پہلے بچے تھے اتنا شعور نہیں تھا، عمر کے ساتھ ساتھ شعور آتا چلا گیا۔ اب ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یہ بچے ہیں ابھی، انہیں شعور نہیں ہے، ان کے اندر شعور بیدار کرنا ہے پیار کے ساتھ۔ جیسے دیکھیں آپ، جب کچھ دن پہلے بچے 8-10 دن، جو 3 سال کا بچہ روتا ہوا اسکول جاتا ہے، پھر ماں اسے جیسے بھی ہے زبردستی کر کر کے عادی بنا دیتی ہے نا، بنا دیتی ہے کہ نہیں بناتی؟ تو ہم دین کا عادی کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ ہمارے اپنے اندر دین مضبوط نہیں ہے، ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ جب میرا اور آپ کا اپنا ایمان مضبوط ہوگا نا، پھر ہمارے بچوں کا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اگر میرا ایمان مضبوط نہیں تو میں کیسے اپنے بچے کا ایمان مضبوط کروں گی؟ لیکن وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، بچے بعض دفعہ بہت آگے نکل جاتے ہیں ایمان میں۔ ایک دو ہماری کلیگ تھیں، وہ جب ان کی بچیاں جوان ہوئی تو انہوں نے پردہ شروع کر دیا، کہا کہ سمین آپ کو اب خیال آ گیا؟ کہتی اللہ نے میری بچیوں کو ہدایت دی، انہوں نے مجھے کہا تو میں نے پہن لی ہے۔ تو اس طرح ہدایت کوئی بھی دے سکتا ہے، چھوٹا بڑا غریب امیر، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں سے ہدایت ملے اسے لے لینا چاہیے، کیونکہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے اسے ملے وہ اسے لے لیں۔ تو تم خیانت نہ کرو اور جان لو کہ تمہارے مال اولاد آزمائش ہیں، ان اللہ عند اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت اجر بھی ہے۔ آزمائش تو ہے، لیکن اس آزمائش میں پورا اترو گے تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کر دے گا۔ یعنی تقوی کا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا پہلا انعام کیا ہوگا کہ حق اور باطل میں تمہیں فرق محسوس ہو جائے گا۔ دوسرا انعام یہ ہے یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ اور تیسرا ویغفر لکم، تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی چوتھا انعام کہ اللہ کا فضل ملے گا تمہیں۔ وَيَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب مکر کر رہے تھے آپ کے لیے کافر، لِيُثْبِتُوكَ، کہ تمہیں قیدی بنائیں، وہ یقتلوک، یا قتل کر دیں، نعوذ باللہ، یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ، اور وہ مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ بڑے بڑے سردار کافر کے اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم تو جتنی اسلام کی مخالفت کریں، اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنا دیتے ہیں، بات ہی ختم ہو جائے گی، وہ پھیلا ہی نہیں سکیں گے دین کو۔ تو سوچا کہ نہیں، اگر قید میں ڈالیں گے تو بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کو آزاد کرانے کے لیے۔ پھر کہا کہ جلا وطن کرتے ہیں، کہا تب بھی یہ مسئلہ نہیں حل ہونا، کہا نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ کہنے لگے کہ پھر خون بہا کا کیا ہوگا، کہ مختلف قبیلے کے لوگ مل کے قتل کرتے ہیں نا، کس کس سے خون بہا لیں گے، مقابلہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو یہ وہ چال کر کے آخر کار اسی پہ متفق ہوئے تھے کہ نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تو سارے دشمن باہر کھڑے تھے، گھر کے باہر، قتل کے منصوبے سے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ایک مٹھی مٹی کی پھینکی، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، پتہ ہی نہیں چلا، اور وہاں سے نکل گئے۔ لیکن نکلتے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے گئے کہ ان کی ایمانتیں واپس کرانا، وہ جو باہر قتل کے لیے کھڑے ہیں، ان کی ایمانتیں میرے پاس پڑی ہیں، یہ ایمانتیں لٹا کے تم صبح آ جانا۔ اب وہ صبح ہو گئی، انتظار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں، یہ کیا ہوگا۔ اندر گئے، دیکھا تو اس بستر پہ چادر اوڑھ کے حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، انہیں پتہ نہیں۔ جب پوچھا تو وہ تو حضرت علی تھے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ کہا ابھی تو یہاں تھے۔ میں تو کچھ نہیں کہا، بس جھوٹ بھی نہیں بولا نا، ابھی تو یہاں تھے، یعنی ان کے پاس سے اٹھ کے گئے تھے نا ظاہر۔ تو اس طرح ان کے ہاتھوں سے وہ نکل کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقع میں اللہ نے کہا تھا آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچا لے گا۔ اب دیکھیں نا، باہر محاصرہ کیا ہوا گھر کا، وہ کہیں سے یہ چھاتوں سے نکل گئے ہیں، پیچھے سے نکلے بھی صحیح راستے سے ہیں، لیکن ایسے مٹی جو پھینکی اللہ نے کہا میرے حکم سے پھینکی، بدر میں بھی اور یہاں بھی۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی کہ ان کے سامنے نکل کے چلے گئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہمارے حکام کی، قالوا وہ کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے سنا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں، یعنی شروع سے سنتے ہیں تو ایسی بات تو ہم بھی کہہ لیں گے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں دیکھیں اتنی ہٹ درمی۔ وَإِذْ قَالَ، جب انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے نا، استغفر اللہ، اور پتہ بھی تھا انہیں حق ہے، پھر بھی کہتے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء، ہم سے آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اب اتنا بے عذاب نہیں، یا ہمیں کوئی اور دردناک عذاب دے دے، یعنی پتھروں کی بارش ہونے لگتا تھا یہ دردناک نہیں ہے، کہا اس سے بھی دردناک عذاب کو دے دے۔ اور پتہ ہے لوط کی قوم پہ کس طرح پتھروں کی بارش آئی اور ایسے ہو گئے تھے، تباہی ہو گئے۔ وما کانا، نہیں اللہ تعالیٰ، لیعذبہم، کے عذاب دے ان کو، وانت فیہم، جب کہ آپ ان میں ہوں، وما کان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ، معذبہم، ان کو عذاب دینے والا، ہم یستغفرون، اس حال میں کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، نہیں کیا ہو گیا ان کو کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ تعالیٰ، ہم یصدون عن المسجد الحرام، وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ وما کانوا اولیاء، نہیں اس کے دوست، الا اولیاء، اس کے دوست تو الا المتقین، سوائے پرہیزگار لوگوں کے کوئی بھی نہیں ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اولیاء کا مطلب یہاں پہ وہ کعبہ کی تولیت ان کے پاس تھی نا، لیکن یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو کہا اس کی تولیت جو ہے نا وہ صرف متقین لوگ ہی رکھ سکتے ہیں، جو کافر ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تو مسجد حرام سے روکتے ہیں لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اور حال ان کا یہ ہے وما کان صلاتہم، نہیں ہوتی ان کے نماز عند البیت، خانہ کعبہ کے پاس، الا مقام تصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ جب مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے اور جس کا ثبوت بھی نہیں ہے قرآن پاک میں، برات جا رہی ہوتی ہے، بینڈ بج رہے، پٹاخے چل رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں اذان ہو رہی ہے نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب جمعے کی ہاتھ پہ چھٹی ہے، جمعے کو جب شادی ہوتی ہے دوپہر جمعے کے ٹائم پہ، تو ادھر تو جماعت ہو رہی ہے تو سیٹیاں بج رہی ہوتی ہیں۔ اب تراویح میں دیکھیں ادھر بیٹ بال کھیلا جا رہا ہوتا ہے، بیڈمنٹن کھیلا جا رہا ہے، ادھر تلاوت ہو رہی ہے، ادھر تراویح پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو ان جو استغفر اللہ، جن کے دلوں میں ایمان نہیں نہ ہے، ان کے اندر نماز قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بجائے میں سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر ہدایت اترنے نہ پائے۔ فذوقوا العذاب، چکھو عذاب ما کنتم تکفرون، جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ یعنی یہ کہتے تھے شروع میں کہ دیکھو جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں ان پہ خرچ نہ کرنا یہاں تک کہ الگ ہو جائیں، یہ دین نے نہیں پھیلنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ چند روز کے لیے، اس لیے اپنا مال خرچ کر کے ضائع نہ کرنا۔ تو اپنا مال اسلام کی دشمنی کے خلاف خرچ کرتے تھے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، عنقریب اسے خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ان پر حسرت بن جائے گا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، ان پر غلبہ پا لیا جائے گا۔ یعنی جب اسلام فتح ہو جائے گی پھر انہیں آئے گا کہ اپنے مال ہم نے ضائع کر دیا، اسلام تو غالب ہو کے رہ گیا۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، ویجعل الخبیث بعض علی بعض، اور خبیث کو خبیث پر ڈھیر کر دے، فیرکمہ جمیعا، اور سب کو ان پہ جمع کرے، فیجعلہ فی جہنم، پھر انہیں جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ اعراف نے آپ نے پڑھا تھا نا کہ ایک جماعت کو کہا جائے گا تم بھی اپنی پہلی جماعتوں میں داخل ہو جاؤ، اور بعد والی جو کافر داخل ہوگی پہلی سے کہے گی تمہارا بیڑا غرق ہو، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو وہ کہیں گے ہم نے کیا گمراہ کیا تھا، ہم نے صرف بلایا تھا تمہاری طرف، آگے تم نہ آتے، تم تو خود گمراہ تھے اس لیے تم گمراہ ہوگے، ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا۔ قل للذین، کہہ دو ان لوگوں سے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، تو اگر وہ باز آ گئے، یغفر لہم، تو انہیں بخش دیا جائے گا، ما کا سلف، جو پہلے ہو چکا۔ یعنی جو کافر جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک شخص نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط پہ، کہا کیا شرط ہے، کہا میرے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے، کہا جب تو ہجرت کر کے آ گیا کفر سے اسلام کی طرف تو تیرے گناہ سارے معاف ہو جائیں۔ اسی طرح جو ایمان لانے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ گیا، کفر اختیار کیا، تو اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ پہلی چیز ضائع ہو گئی۔ ان یہودوں کا دوبارہ کرو گے فقط مدد سنت الاولین، تو پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے، اگر تم وعدہ کر کے دوبارہ پھر گئے تو پھر تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ وقاتلہم، لڑو ان سے، لا تکون فتنہ، تو یہاں تک کوئی فتنہ نہ رہے، یعنی شرک باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے،
फ़ाइन इंतहू, अगर वो बाज आ जाएँ, फ़इन अल्लाह बिमा यामुलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला उसके साथ जो वो करते हैं देखने वाला है। वइन तवल्लो, और अगर वो फिर जाएँ, फ़ालमू, पस जान लो, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह ताला मौलाकुम, तुम्हारा आका है, नेमल मौला व नेमल नसीर, कितना अच्छा आका है और कितना अच्छा मददगार है। वालमू, जान लो, भी हैं आपके पास 10 मिनट 7 मिनट। वालमू, जान लो, अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, जो भी तुम माल गनीमत हासिल करो, फ़न्ना लिल्लाहि, पस बेशक अल्लाह के लिए है, खुमुस उसका 5वां हिस्सा, वाली रसूल और रसूल के लिए, वाले ज़िल कुरबा, रिश्तेदारों, यतीम व मसाकिन, मस्किन व अपने सफील और मुसाफिरों के लिए। यानी बाकी जो तकसीम करना है वो तो ठीक है, लेकिन 5वें हिस्से पे इख्तियार है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसका चाहे वो दे दें। इन कुन आमनतुम बिल्लाहि, अगर तुम ईमान लाते हो अल्लाह के साथ, वमान ज़ल्ना, जो हमने उतारा, लाब्दीना, अपने बंदे पर, यौमल फुरकान, हक़ और बातिल के फ़र्क वाले दिन, यानी जंग बदर के मौका पर, यौमल तकल जमान, जब दो जमातें आपस में मिली, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इज़ अंतुम बिल उतवति दुनिया, जब तुम करीब वाले किनारे पे थे, वह बिल उद्वतिल कुस्वा, वह परले किनारे पर थे, वह रकबुल असफल मिनकुम, और काफ़िला जो था वो नीचे था तुमसे, यानी ये जंग बदर का ही वाक़या है और काफ़िले का वाक़या। काफ़िला नीचे था, तुम मदीना के करीब थे, दूसरे उस किनारे पे थे, तो उस वक़्त जो जंग बदर हुई अल्लाह ने फ़तह दी। वलो तवाअत तुम, अगर तुम पहले से वादा करते ना, लख्तलफ्तुम फिल मियाद, तो वादे में इख्तिलाफ हो जाता। यानी अचानक अल्लाह ने किया, इसीलिए कि पहले से अगर करते तो कोई पता नहीं क्या क्या इंतज़ाम करते, कोई वादे से फिर जाता, कोई ना आता। वलाकिन लियक़ज़िल्ल अमरन, ताकि फ़ैसला कर दे अल्लाह ताला काम का, काना मफ़ूला, जो होने वाला है। लियहलिका अन हलका अन बय्यनत, ताकि हलाक करे जिसने हलाक होना दलील के साथ, व यहया मन हय्या अन बय्यना, और ज़िंदा रखे जिसने ज़िंदा रहना दलील के साथ। यानी उन्हें समझ आ जाए कि कुफ़र और ईमान में क्या फ़र्क है, कि हक़ और बातिल में फ़र्क हो गया उस दिन। व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला अलबत्ता सुनने वाला, जानने वाला है। इस जुरी का हुमुल्लाहु, जब दिखा रहा था आपको अल्लाह ताला उनकी तादाद, फ़ी मनामे का, आपकी नींद में, कलीलन कम, वलो अराकहुम, मगर उनकी तादाद दिखाता, कसीरन ज़्यादा, लफ़शिल तुम बुज़दिल हो जाते, वला तनाज़ातुम फ़िल अम्र, और तुम झगड़ा करने लगते काम में, वलाकिन्नल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। यानी अचानक मुकाबला करा के अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम कोई ना कोई साजिश करते रहते। इन्ना उलीम बिज़ाति सुदूर, बेशक वो सीनों के बीच जानने वाला है। वही शरीकुमुहुम ज़िल तकैतुम फ़ी आयुनिकुम कलीला, जब दिखा रहा था तुमको उनकी तादाद, जब तुम आपस में मिले तुम्हारी आंखों में कम, वयुकल्लिलकुम फ़ी आयुनिहिम, और दिखा रहा था तुम्हारी तादाद उनकी आंखों में, लियक़ज़िल अमरन, ताकि फ़ैसला कर दे अल्लाह ताला काम का, काना मफ़ूला, जो होने वाला है। व इलल्लाहि तुरजअल उमूर, अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे सब काम। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए थे ना, बहुत ही, या अल्लाह ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर आज ख़त्म होगी, तेरा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। तो अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया था कि इनको फ़तह देनी है इनके ईमान की वजह से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये सारा अल्लाह ने मंसूबा किया कि तुम्हारी तादाद उन्हें कम दिखा रहा था, उन्हें तुम्हारी आंखों में कम, ताकि कोई किसी चीज़ पे मान ना हो जाए, मुसलमान डर ना जाए उनकी तादाद देख के, और उन्हें कम दिखा रहा था ताकि वो ठीक है कि हम ही गालिब आएंगे, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों की मदद भेज के उनका कला कमा कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या लोग ईमान वाले, इज़ा लक़ीतुम, जब तुम मिलो फ़िअतन, एक जमात से, फ़स्बुतू, साबित कदम रहा करो, वज़्कुरुल्लाह कसीरन, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी अल्लाह का ज़िक्र मैदान जंग में भी माफ़ नहीं है। वातिउल्लाह व रसूलहू, इताअत करो अल्लाह के और उसके रसूल की। यानी क्या है, फ़तह किस लिए, कि अल्लाह का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करना है, अल्लाह की इताअत करनी है, उसके रसूल की इताअत करनी है। वला तनाज़ा, आपस में झगड़ा ना करो, फ़तफ़शलू, फिर बुज़दिल हो जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, वस्बिरु, सब्र करो, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अब मुसलमान कमज़ोर क्यों हैं कि एक कलमा को 10 जमातों में बटी हुई है, अगर ये इकट्ठी हो जाए, कहा अल्लाह ने कि अगर तुम झगड़ा करोगे तो बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, यानी तितर बितर हो जाओगे। जैसे अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा, अहले किताब के लिए, लान तुम शद्दा रहबतम फ़ी कुलूबिहिम, तुम उनके दिलों में तुम्हारा बड़ा रोब है, तुम उन्हें समझते हो तासब जिया, तुम ख्याल करते हुए इकट्ठे हैं, व कुलूबुहुम शत्ता, उनके दिल तो फटे हुए हैं, इस वजह से तुम्हारा रोब उन पर छाया हुआ है। अब मसला है कि दुश्मन इकट्ठा हो गया और ये मुसलमान आपस में बिखर गए हैं, इस वजह से मुसलमान जो हैं जलील हो रहे हैं, क्योंकि दीन से दूर हैं। ज़िल्लत की वजह यह है कि कुरान से दूरी है। कुरान हमने, अब सोचें, आप अपने घरों पे जायज़ा लेके देख लें कितना कुरान पढ़ा जाता है, कौन सीखता है कुरान को। हम हाकिमों को बोलते हैं उन्हें दीन की समझ नहीं है, पहले अपने अपने घर की तो फ़िक्र कर लें। देखें, मेरा आपका इतने लोग बैठे हैं, सबके घरों में कुरान की तालीम आम हो जाए तो कैसे तब्दीली नहीं आएगी। कैसे देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शुरू में क्या हज़रत अली मिले थे ना, सिर्फ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि अगर से शुबे चश्मे, मैं सबसे छोटा होने की मैं ईमान लाता हूँ। तो वो सदीक और जैद और वो हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम, ये चांद लोग थे ना जो ईमान लेके आए, लेकिन कैसे मजबूत हुए, आप सोचें ज़रा।
بے شک ان کی زبان تھی، وہ جلدی سمجھ گئے اس کو، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے تو اسے آسان کیا، ویسے سمجھنے کی کوشش تو کرو نا، ہم نے تو کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کی، اور ویسے کہنا شروع کر دیا مشکل ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، بطنا اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، دکھاوے کے لیے لوگوں کے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ کرتے ہیں گھیرے ہوئے، یعنی اتراتے ہوئے نکلے تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمانوں کو آج ہم ختم کر دیں گے، اور دکھاوا تھا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جب راستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے اعمالہم، ان کے اعمال، کالا، تو شیطان نے کہا لا غالب لکم اليوم، آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتے میرے ناس لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا حمایتی ہوں، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کبھی بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتے، نعوذ باللہ۔ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، نکص علی عقبیہ، وہ جو کہہ رہا تھا میں تمہارا حمایتی ہوں، وہ واپس لوٹ گیا اپنی ایڑیوں پہ، کیا کہتے ہوئے، کالا، کہنے لگا، انی بری منکم، میں تم سے بری ذمہ ہوں، بیزار ہوں، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ میں نے کہا تھا کافروں کو تعداد دکھائی، تو جو شیطان حمایتی چیل آیا تھا نا بڑا سردار بن کے، اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی برا ہو گیا، اتنے پتہ نہیں کہاں سے مدد آ رہی ہے ان کو، تو وہ واپس چلا گیا کہ میں تو اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح قیامت دن وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تو سچا وعدہ کیا، میں نے وعدہ کیا تو میں نے خلاف کیا، اور یہ بھی کہ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، تم نے میرے کہنے ماننی، فلا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، یہ تو تمہارے پاس تحریری صورت میں تھی، اور میں نے تو صرف زبانی دعوت دی تھی، تمہاری اپنی نیت خراب تھی، میرے پاس چلے، میں تو زبردستی پکڑ کے تم سے کوئی گناہ نہیں کروایا تھا، وسوسہ ڈالا تھا نا، وسوسہ جھٹک دیتے اور اللہ کی طرف مائل ہو جاتے، اللہ کو غالب کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ اپنی سچی معرفت دے، اپنی قدر پہچاننے کی توفیق دے، اور یہ جو شیطان ہے وہ ہمارا سخت پکا دشمن ہے، اللہ نے کہہ دیا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس سے دوستی کے بجائے دشمنی رکھیں، تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ھدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔